اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوا سامری کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس کی سزا بتا دی کہ دنیا کے اندر تجھے اللہ ذلیل کرے گا، تو کسی انسان کو اپنے جسم کے ساتھ ہاتھ لگانے نہیں دے گا۔ جیسے پہلے تو نے لالچ کی تھی کہ لوگ تیرے ارد گرد گھومیں، اسی طریقے سے اللہ نے تجھے رسوا کیا کہ اب تو لوگوں کو اپنے آپ سے بھگائے گا۔ کذالک، اے ہمارے پیارے، اے محمد الرسول اللہ، کذالک، اسی طریقے سے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ہم نے آپ کو بتایا، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ کے اوپر، من انبائی، خبروں میں سے، ما قد سبق، وہ خبریں جو پہلی امتوں کی تھی، جو امتیں گزر چکی، یعنی پہلی امتوں کی خبروں میں سے ہم آپ کو کچھ خبریں سناتے ہیں۔ کبھی آپ کو نوح کا واقعہ سناتے ہیں، کبھی ہود کا، کبھی اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کا، تو ہم آپ کو پہلے نبیوں کی خبریں سناتے ہیں۔ دوسری جگہ میں سورہ بقرہ کے اندر تفصیل اور بھی آتی ہے کہ ہمارے پیارے محمد الرسول اللہ، بعض انبیاء ایسے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان کی خبریں سنائی ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی خبریں ہم نے آپ کو نہیں سنائی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نبی محمد الرسول اللہ عالم الغیب نہیں ہیں، بعض نبیوں کی خبریں بتائی گئی ہیں اور بعض کی نہیں بتائی گئی۔ وقد آتیناک، اور قسم با خدا ہم نے آپ کو دیا، من لدنا، اپنی جناب سے، اپنی طرف سے، ذکرا، ایک ذکر، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہم نے آپ کو اپنی جناب سے قرآن دیا۔ من اعرض عنہ، جو کوئی قرآن سے اعراض کرے گا، قرآن سے منہ موڑے گا، فإنہ یحمل، پس بے شک وہ اٹھائے گا، یوم القیامت، قیامت والے دن، وزرا، بہت بڑا بوجھ۔ یعنی جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا، قرآن کو وقت نہ دیا، قرآن کو اپنی زندگی نہ دی، قیامت والے دن وہ ایک بوجھ اٹھائے گا۔ اور فرمایا سب سے بھاری بوجھ جو ہے وہ قیامت والے دن کا بوجھ ہے۔ آج غربت کا بوجھ بھی آسان ہے، بیماریوں کا بوجھ آسان ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بوجھ آپ کو دنیا کے نظر آ رہے ہیں یہ آسان ہے بنسبت قیامت کے بوجھ کے۔ فرمایا اس دن کا بوجھ اٹھانا بہت ہی مشکل ہے۔ اور قرآن سے اعراض کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ قرآن سے اعراض نہیں کہ قرآن کا کوئی منکر ہو جائے، قرآن پر ایمان لانے کے بعد بھی قرآن سے اعراض کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ انسان قرآن کو وقت نہ دے، تلاوت قرآن کی نہ کرے، قرآن کے احکامات نہ سیکھے، قرآن کو نہ سمجھے، یہ بھی کیا ہے؟ قرآن سے اعراض ہے، قرآن سے منہ موڑنا ہے۔ اور فرمایا جو کوئی منہ موڑے گا تو وہ قیامت والے دن بوجھ اٹھائے گا، اور قیامت والے دن صرف قرآن کا بوجھ نہیں ہوگا، اور بھی کئی بوجھ ہوں گے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی چوری کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا بوجھ اس کے کندھے کے اوپر لادا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص جو بھی گناہ کرے گا قیامت والے دن وہ اٹھا کر لائے گا۔ پھر آگے انہوں نے مثال دی، کسی نے اونٹ کو چوری کیا تو اونٹ کو اپنے کاندھے پر لادے گا اور میدان محشر کی طرف چلے گا۔ جس نے بکری چوری کی، بکری اٹھا کر لائے گا۔ تو ایک صاحب ادھر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ، اونٹ کو ایک انسان کیسے اٹھا سکتا ہے؟ گائے کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ بکریوں کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اچھا جس نے 2 3 4 اونٹ چوری کیے ہوں گے وہ کیسے اٹھا کر لائے گا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں اور آپ آگے سے سوال کرتے ہو۔ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنمیوں کے کندھے اتنے بڑے ہوں گے کہ کندھے کے ایک کنارے سے اگر عربی گھوڑے کو دوڑایا جائے تو وہ 3 دن تک چلتا رہے گا دوسرے کندھے تک پہنچنے تک۔
تو فرمایا یہ تم نے نہیں سنا؟ تو جتنا بھی بوجھ ہوگا کندھے کے اوپر لادا جائے گا، اور قرآن کا سب سے بڑا بوجھ ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کو اگر زندگیوں میں نہیں لائے تو یہ قرآن آپ کے خلاف کیا کرے گا؟ اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ خالدین فی، اور یہ اس بوجھ تلے دبے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وساء لہم، اور بہت ہی برا ہے ان لوگوں کے لیے یوم القیامت، قیامت والے دن، حملہ، یہ بوجھ تلے دبے جانا ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ خود سوچئے جب میدان محشر کے اندر اپنے گناہوں کو اٹھا کر ساری کائنات کے سامنے جائیں گے، اس سے بڑی رسوائی کوئی ہے نہیں۔ 1 روپیہ کسی کا کھانا تو آسان ہے، لیکن قیامت والے دن اس کا حساب دینا بہت ہی مشکل ہے۔ فرمایا یوم ینفخ، جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور، سور کے اندر۔ اب یہ سور کیا چیز ہے؟ تو بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ اللہ کے رسول، آپ کہتے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا، مجھے بتائیے یہ سور کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک سینگ کی طرح ہے، یعنی جس طرح سینگ ہوتا ہے اس طرح کی اس کی شکل ہے۔ فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، ہم جمع کریں گے مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، نیلی آنکھوں کے ساتھ، بالکل نیلی قسم کی آنکھیں جس شخص کی ہوں اس سے ڈر لگتا ہے انسان کو۔ فرمایا اتنا خوف ان کے اوپر آیا ہوا ہوگا کہ ان کی آنکھیں زرد اور نیلی ہوئی ہوں گی، جس سے انسانوں کو دیکھ کر خوف آئے گا۔ یتخافتون بینہم، سرگوشیاں کریں گے، چھپ چھپ کر باتیں کریں گے آپس میں، الا بستم الا، اور کہیں گے کہ ہم لوگ نہیں ٹھہرے مگر 10 راتیں یا 10 دن، یعنی جو قبر کی ہماری زندگی تھی وہ صرف اور صرف 10 دنوں کی تھی، 10 دنوں سے زیادہ ہماری قبر کی زندگی نہیں تھی۔ اب خود حساب لگا لیں کہ جو لوگ آدم علیہ السلام کے زمانے میں دنیا سے گئے ہیں، قبروں کے اندر موجود ہیں، انہیں بھی اٹھایا جائے گا، وہ بھی کہیں گے کہ ہم 10 دن رہے ہیں۔ وہ 10 دن نہیں تھے، وہ کیوں کہیں گے 10 دنوں کا؟ اس لیے کہ قبر کا عذاب انہوں نے چکھا ہے، اور قبر کا اتنا سخت عذاب تھا، اس سختی کے باوجود وہ قبر کا عذاب بھول جائیں گے حشر کے عذاب کو دیکھ کر۔ قبر کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر 20 مرتبہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ قبر کا بہت سخت عذاب ہے، لیکن یہ عذاب باوجود اپنے سختی کے حشر والے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وہ ہزاروں سال وہ قبروں کے اندر رہیں گے، لیکن اٹھنے کے بعد کہیں گے کہ ہم 10 دن صرف اور صرف رہے ہیں قبر کے اندر۔ نحن عالم، اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں، اذ یقول امثلهم، جب کہے گا ان میں سے سب سے زیادہ ذی عقل آدمی، یعنی سب سے زیادہ سمجھدار آدمی جب کہے گا، طریقتاً، یعنی سب سے زیادہ جو عقل مند آدمی ہوگا جب وہ کہے گا تو وہ کیا بات کہے گا؟ الا بستم الا یوما، نہیں آپ لوگ غلط کہہ رہے ہو، 10 دن نہیں رہے، 1 دن ہم قبر کے اندر رہے ہیں۔ حشر کا عذاب دیکھنے کے بعد وہ سمجھدار آدمی کیا کہے گا کہ ہم 10 دن بھی نہیں رہے، 1 دن رہے۔ تو اب حاصل کلام اس کا کیا نکلا؟ دنیا کی زندگی قبر کی زندگی کے سامنے 1 دن بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور قبر کی وہ جو ہزاروں سالہ زندگی ہے وہ حشر کے سامنے 1 دن کے برابر بھی نہیں۔ دنیا کے اندر جتنی تکالیف پریشانیاں آئیں گی آنے دیں، قبر میں جب جائیں گے تو اس زندگی کو آپ بالکل بھول جائیں گے، اور قبر کے اندر جتنے عذابات چکھیں گے، حشر کا عذاب دیکھ کر وہ سارے عذابات ہم سے بھول جائیں گے، وہ اتنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ پھر حشر سے جب جہنم جائیں گے تو اور کوئی کیفیت ہوگی۔